محترم سامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور یہ ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جو کہ وقت افطار لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کے بھی گھروں میں آپ دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وقت افطار کا ہم اپنے رب العزت سے ہم دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم دعا تو ایسا ہے نا کہ جتنی دعائیں کریں اتنا کم ہے، اور دعائیں اس ایمان کے ساتھ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تو محترم سامعین، ہمارے یہ سیگمنٹ میدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حضور کے چہرے مبارک پر ہم بات کرتے ہیں، حضور کے گیسوئے مبارک پر ہم بات کرتے ہیں، اور حضور کے چلنے پر ہم بات کرتے ہیں، حضور کے گفتار پہ ہم بات کرتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کا خلوص، ان کا اخلاص کیسا ہوتا تھا کہ سامنے والا ان کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا تھا. تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور حضور نے فرمایا کہ وقت افطار ایسا ہے کہ 10 لاکھ جہنمی کو اللہ پاک جو ہے جہنم سے نجات دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. میرا رب ان جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے کے ان کو جنت میں شامل کر دیتا ہے. تو یہ ایسا وقت افطار ہے کہ آپ جتنی دعائیں کریں گے اپنے رب سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کے ہمارے CEO جناب طارق عزیز صاحب، جو کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ شریک ہوئے. جناب طارق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ آپ سے بھی میں ہمیشہ بھائی کہتا ہوں، ظاہر ہے آپ باس ہیں ہمارے، لیکن آپ سے بھائیوں والا ایک تعلق ہے، تو بہت ساری دعائیں بھی ہیں. اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ سوال مت کرنا، میں صرف دعا کے لیے شامل ہوا، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. اور سوال میرا یہ ہے کہ طارق بھائی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ظاہر پچھلے سالوں سے یہ بالکل مختلف آپ کو گزر رہا ہوگا. ظاہر ایک نشریات چینلز پہ ہماری نشر ہو رہی ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اللہ، میرے سب سے پہلے میرے رب کا شکر الحمدللہ کہ اس نے اس چینل کو شروع کروایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، میرے غوث کے صدقے، میرے والدین کے صدقے. تو اب انشاءاللہ اس ذمہ داری تو حقیقت میں بہت زیادہ بڑھ گئی. جی بھائی، پچھلے سال بہت زیادہ آزادی تھی. آپ گھر پہ کرتے ہوں گے جی، اب تو ماشاءاللہ ادھر اب تو تقریباً بس 2-3 گھنٹے کے لیے گھر جاتے ہیں 24 گھنٹے میں. تو بس کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے، ادارے کے سارے ملازمین کے تعاون سے. اور ذمہ داری اچھی بات ہے. دیکھیں، بڑا اہم مہینہ، مبارک مہینے میں ہمارے کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داریاں دی، اور اس سے ہمارے کو بڑا اجر و ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بھائی دینی اور معلوماتی ماشاءاللہ، سحری بھی، افطاری بھی. تو بس کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور دین کا کام ہو اور اچھا سے اچھا کام ہو ماشاءاللہ. نشریات بھی اچھی سے اچھی ہو، ساری نیوزیں بھی اچھی ہوں، سارے پروگرام بہت اچھے ہوں. بہت کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، ہمارے باس کی خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہمارے SNN پہ آپ کوئی بھی پروگرام دیکھیں نا، وہ معیاری پروگرام ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کچھ سیکھیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار کی جو نشریات ہے، یہ علمی بھی ہے اور روحانی بھی ہے الحمدللہ. اور ہم نے کوشش یہی کی کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہمیں جیسے گزارنا چاہیے ہم ویسے گزاریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں. اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جس سے اشتعال انگیزی پھیلے یا کسی کی دل آزاری ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ویسی بات بھی نہ ہو. اور میں اپنے علماء کرام جو ہے تشریف فرمائے، جناب مفتی واجد قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اس خوبصورت سیگمنٹ میں آپ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. جناب مفتی عبدالکریم محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور گفتگو کروں گا جناب مفتی محسن الزمان صاحب سے. آپ قبلہ یہ بتائیں، حضور کے آج کیا بات کریں گے حضور کے چہرے مبارک پر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی بے پایا کرم نوازی الحمدللہ، اور اس کی رحمت کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایسے چینل کا آغاز کرتے ہوئے جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان دائم و قائم ہے، اسی طرح اس چینل کو بھی آباد رکھے. آمین اللہم آمین. اب آتے ہیں، آپ نے بات کی حضور کے چہرے کی، تو بات اتنی سی، من رانی فقد را الحق. میرے نبی کے بارے میں فرمایا گیا، جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھا ہے. اب صرف حق کو جو چہرہ ہے مصطفیٰ ہے، صرف اس کے عاشق جو ہے صرف مومنین نہیں ہیں، بلکہ نباتات و حیوانات و جمالات و سب ہی حضور کے عاشق ہیں. اور میں آج اس پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ
کہ حضور ایک ممبر جسے ایک ستون کہتے ہیں، جس کا نام ہے استون حنانہ، اور وہ ایسا ستون تھا کہ جب ممبر رسول بنا نہیں تھا، یعنی 3 سیڑھیوں بنی نہیں تھی، تو مسجد نبوی میں ایک ستون، ایک ٹہنی کے ساتھ حضور اپنے جسم اثر کو لگا کر بیان فرمایا کرتے تھے، حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ممبر رسول بن گیا اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو فرمائیں، تو جیسے ہی میرے آقا بیٹھے تو صحابہ کرام نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی، جب ادھر ادھر دیکھا تو کسی کی شکل و حیت نظر نہیں آئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ گفتگو فرمائی، میرے آقا کی گفتگو پھر شروع ہوئی، پھر کسی کی رونے کی آواز آئی۔ اتنے میں میرے آقا نے فرمایا جاؤ جس ٹہنی جس میں ستون کے ساتھ بیٹھ کر واز کرتا تھا ذرا اس ٹہنی کو تو لے کر آؤ۔ جب دیکھا تو وہ رونا، وہ بلکنا کسی انسان کا نہیں تھا، اس ٹہنی استون حنانہ کا تھا۔ اور جس طرح ایک بچے کو گلے لگایا جاتا ہے، میرے نبی نے اسے گلے لگایا اور اس نے فرمایا تم اس سے جدا نہیں ہوگا، اور آج تک مسجد نبوی میں ایک خاص مقام پر وہ مدفن ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا کہ معلوم یہ چلا کہ حضور کے عاشق صرف انسان یا مومنین نہیں ہیں، بلکہ حضور کے عاشق نباتات، حیوانات سب ہیں۔ پھر اس کی مثال دیتا ہوں، آپ یقین مانیں، اس کی ایک بڑی اہم مثال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، ایک اونٹنی نے دیکھا، حضور کے پاس دوڑ کر آئی، اللہ اکبر، حضور نے اس کے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد حضور نے اس کے مالک کو بلایا، اور مالک کو بلا کر فرمایا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ مجھ سے شکایت کرتی ہے کہ یہ مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ صرف امتیوں کی امداد اور نصرت نہیں فرماتے، بلکہ جانور بھی حضور کے پاس آ کر اپنی امداد کرایا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر، تو وہ اونٹنی نبی سے شکایت کر رہی ہے، تو باتیں کرا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب میرے نبی، لوگ کہتے ہیں جب نبی امتیوں کی بات کیا حیوانوں کی بات کو سن لیتے ہیں تو امتیوں کی دلوں کی آواز کو کیوں نہ سنیں گے؟ تو بات اتنی سی۔ اور پھر یہی نہیں، آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بڑے مستند یہ واقعہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے مسند میں کہ رسول اللہ جنگل کی طرف رواں دواں ہے، ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑ لیا، اس نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے مہلت دے دی جائے، اور مہلت یہ کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانا ہے، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں دودھ پلا کر آ جاؤں، پھر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ نے شکاری سے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضور کھڑے رہے، وہ ہرنی دودھ پلانی گئی، پھر جب واپس آئے، کیونکہ شکاری کو یقین نہیں تھا کیسے ممکن ہے، لیکن رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا، رسول خدا سے وعدہ کیا تھا، واپس پلٹی تو شکاری نے سمجھ گیا کہ یہ نبی برحق ہے، اور جو وعدہ کیا اس نے بھی اس شکار کو چھوڑ دیا۔ معلوم یہ چلا کہ جہاں امت محمدیہ حضور کی مدد، حضور کی نصرت اور حضور کے پیار کے طالب ہے، وہاں حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سب حضور کی محبتوں کے طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کے وسیلے سے مدد بھی کرتا ہے۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں، مولانا روم تعالیٰ نے ایک بہترین حکایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہوا یہ، آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک جو جنگل ہے اس میں درخت نے اگنا شروع کیا، ایک درخت نے یہ سنا ہوا تھا کہ سیدھا چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، وہ سیدھا ہی پروان چڑھا۔ ایک درخت جو کہ ٹیڑھا میڑھا چل رہا تھا، تو اس نے اپنے مولانا روم فرماتے ایک شکایت کی، بھائی تو نے سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی پہ اترا ہے کہ سیدھے راہ پر چلو اور سیدھا چلو، تو کیوں اپنے ان شاخوں کو کیوں ٹیڑھا میڑھا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا دیکھو جو اچھے درخت ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، اور جو ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں انہیں کوئی چھوتا نہیں ہے، اس وجہ سے میں تو آرام سے ہوں۔ یہ بات کہ نہیں، کٹنا ہوگا، مرنا ہوگا، لیکن نبی کی اطاعت میں ہی جینا ہوگا۔ اب یہ بات، اب یہ درخت مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا، کب وقت آیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات شروع، تو مختلف درخت کاٹے گئے۔ اب یہ جو درخت جو سیدھا جو تھا وہ تنا اور وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا، تو وہ اس سے خطاب کرنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا سیدھا نہیں چلو، تمہیں کاٹ دیا جائے گا۔ چند دن گزرے،
مدینہ منورہ میں سردیوں کی راتیں آئیں، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ایسے درخت کی لکڑی کو لانا جس کا کوئی کام نہ ہو، اللہ اکبر، اسے کاٹا گیا، مسجد نبوی کے گیٹ پہ رکھا گیا، سامنے جب وہ دیوار وہ جو گیٹ پر جب رکھا تو وہ جو لکڑی جو سیدھی تھی وہ مسجد نبوی کی چھت پہ لگی تھی، اس نے آواز دی تجھے یاد ہے تو نے کہا تھا، کیا مولانا فرماتے ہیں کہ جو تو ٹیڑھا بنے گا تو یہ حال ہوگا، تو سن آج تجھے جلایا جا رہا ہے اور میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ہے نبی علیہ السلام سے نسبت کا کمال۔ اور پھر آخری بات میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، حضور کی چہرے کی آپ نے بات کی، قرآن فرما رہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو دن کا سورج رات کا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے ایک معنی نکلتے ہیں کیا؟ سورج، سورج کا کمال یہ ہے، یعنی کہ مصباح کے یعنی سراج کے لفظی دو معنی نکلتے ہیں، مصباح اور شمس۔ سورج کا کمال یہ ہے زمین پر آپ پتھر رکھیں اور آئینہ رکھیں، پہلے پتھر سے پوچھے سورج کہاں ہے، وہ کہے گا بہت دور ہے، اور آئینے سے پوچھے سورج کہاں ہے، وہ کہے گا میرے سینے میں ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام اگر آپ اپنے دل کو آئینہ بنا لیں تو حضور مومنوں کے سینے کے اندر ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ کہہ دوں، یاد رکھیے گا، حضور کو جو روشن چہرہ دیا، اس کا کمال یہ ہے، فزکس کا چیپٹر ہے ریفلیکشن آف لائٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سورج کی روشنی زمین پہ پڑے، جذب نہ کرے تو پتھر ہے، جذب کر لے تو ہیرا ہے۔ تو معلوم یہ چلا حضور کی نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں، جو جذب کر لے وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، جو جذب کر لے وہ داتا بن جاتا ہے، جو جذب کر لے وہ خواجہ بن جاتا ہے۔ تو بس نور کی کرنوں کو جذب کرنا ہے، جو جذب کر لے بابا فرید بن ہاں بے شک، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حق فرید بابا فرید، اللہ پاک تمام اولیاء کرام کا فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اور میں تو صرف یہ کہوں گا بھائی کہ ان کا کرم ہے تو سلامت ہے زندگی، ان کا کرم ہے تو سلامت ہے زندگی، ان کا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ظاہر ہے حضرت صاحب میں شاید ایک کوئی بات اس سورج شمس کی، اللہ پاک اس کا کچھ مفہوم یا ترجمہ اس طرح سے بھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب تیرے چہرے کی قسم، بالکل والضحیٰ واللیل اذا سجا، میں نے کیونکہ وہ آیت کے وقت آتا، آپ بیان فرمائیں میں اس کو تصحیح کروں، آپ اس کو بیان کریں بھائی۔ بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر یہ فرماتے ہیں محبوب تیرے پیارے مکھڑے کی قسم، اور کیوں وہ مکھڑا؟ کیونکہ وہ مکھڑا ہے جس پہ اللہ بھی فرشتہ ہو گیا، اس لیے اللہ نے حضور کے صرف چہرے کی قسم نہیں کھائی، پھر حضور کے واللیل، حضور کے جو زلفیں ہیں، حضور کے پیارے گیسے مبارک ہیں، اس کے بھی قسم کھائی۔ اس لیے کہا نا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو زمانہ نے چلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ واہ واہ۔ تو سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات، اور کچھ لمحوں بعد وقت افطار کا وقت ہو جائے گا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ افطار کریں گے۔ اور میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھیں تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، جتنا ہو سکے اس کا شکر ادا کیا کریں، اور دعائیں کیا کریں ان کے حق میں جن کا کوئی بھی نہیں، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہماری SNN اور ہمارے سچل ٹائم نیوز جو کہ ہمارا اخبار ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو کہ 16 سال اس کو بیت گئے اور اللہ پاک نے اسے بہت عزت دی، اور پاکستان کے 4 شہروں سے شائع ہوتا ہے الحمدللہ، کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسلام آباد سے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا، ہم سیٹلائٹ پر SNN کی صورت میں آئے، اور رمضان المبارک کی بابرکت نشریات سے ہمارا آغاز ہوا۔ تو اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، ہمارے جو مالکان ہیں، ہمارے جو باس ہیں، جناب CEO جناب طارق عزیز صاحب جو کہ یہاں تشریف فرمائے، اور اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جناب عاصم عقیل صاحب، اللہ پاک ان کو بھی صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو سچل ٹائم نیوز کے اخبار کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ایک مناجات کے 2 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور آپ سے پھر اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کے وقت میں چاہوں گا کہ آپ تمام ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اے سبز گنبد والے سبحان اللہ، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، اے نور خدا آ کر
یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے، پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، ہم کو دیدار عطا کرنا۔ وہ تو سامعین، وقت افطار بہت قریب اور قبولیت کا وقت، میں چاہوں گا علامہ مفتی محسن الزماں صاحب ہم تمام کے حق میں دعا فرمائیں اور اسی اپنے پن کے ساتھ شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نہ وفا کی۔ تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی SNN کی خوبصورت اسکرین پر۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا رحیم رب، یا کریم رب، یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب تو ہر گناہگار کی دعاؤں کو سنتا ہے اور لاکھوں گناہگاروں کو ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جس طرح ہمارے شہزاد سعیدی بھائی نے فرمایا کہ یا اللہ یہ ٹرانسمیشن خیر و برکت، رحمت یا اللہ پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے، جہاں جہاں تک یا اللہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کی برکتیں لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی عمل کرنے والا بنا اور ہمیں بھی عمل کرنے والا۔ اللہم آمین۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ ہمارے اس چینل کے یا اللہ جو طارق عزیز بھائی ہیں، عاصم بھائی ہیں اور دیگر شقیل بھائی ہیں، یا اللہ اس چینل کو، ان کے مالکان کو بری نظر، حاسدین کی نظر سے محفوظ فرما، یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ انہیں اسی طریقے سے یا اللہ نیک عمل اور اچھے کام اس چینل کے ذریعے آگے تک پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ میرے مالک، میرے پروردگار، اس رمضان میں جس طریقے سے اس چینل کا آغاز ہوا، میرے مالک اسی طریقے سے اس چینل کو آگے تک یا اللہ اچھے اور اسی طریقے سے یا اللہ آگے پھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے مالک، میرے پروردگار، یہ جو عشرہ ہے مغفرت کا، یا اللہ اب یہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما، یا اللہ ہماری پاک فوج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس ملک پر یا اللہ اٹھنے والی ہر میلی آگ کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو علماء کرام ماشاءاللہ یہ تشریف فرما ہے، ثنا خان یہ تشریف فرما ہے، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے ڈائریکٹر، جتنے بھی یہاں موجود لوگ ہیں، یا اللہ جس طریقے سے جس نے جو کام کیا، یا اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں سرخرو فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ خاص طور پہ دعا فرمائے ہمارے طارق بھائی کے والدین، ان کی والدہ، یا اللہ انہوں نے جیسے فرمایا ان کی والدہ کی دعاؤں سے یا اللہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی والدہ ان کے والد دونوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان کی جو جائز مراد رہ گئی ہو اسے پوری فرما دے، یا اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔